میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ عمن والوں نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد بالکل بے لگام اور آزادانہ طور پر اپنی خواہشات اور اپنی منچاہی زندگی گزارنے کے لیے بے نگران نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ایک جگہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کر دیا، عبث یعنی بے فائدہ پیدا کر دیا۔ تمہارے پیدا کرنے سے اللہ کا کوئی مقصود نہیں ہے۔ جس طرح جانور اپنی اولاد کے بڑھانے میں، اپنے نسل کے بڑھانے میں بے مقصد ہے، کسی گائے کا، کسی بھینس کا، کسی اونٹنی کا، کسی بھی مادہ کا اپنی اولاد کے بڑھانے میں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہماری نسلیں بڑھیں، وہ پھلیں اور پھولیں، ان کا ایک خاندانی نظام ہو، وہ بے مقصد ہے۔ ایسے ہی انسان کو اللہ مخاطب کرے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے تم کو عبث بیکار پیدا کیا، بے فائدہ پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، بلکہ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم کو ہماری طرف رجوع بھی کرنا ہے، رجعت بھی ہونی ہے، ہماری طرف لوٹنا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے، انسان نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بسا لیا ہے کہ وہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اب اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ سدا کہتے ہیں اصل میں ایسی اونٹنی جو کسی کام کی نہ ہو۔ عرب میں جانوروں کے پالنے کا زیادہ اہتمام تھا، اس میں بھی اونٹنی پالنے کا زیادہ اہتمام تھا، اور وہ اونٹنی جو دودھ دیتی ہو، بچے دیتی ہو، اونٹنی ایک عمر کی حد تک اس سے فائدہ لیا جاتا تھا، مستفید ہوا جاتا تھا۔ لیکن جب وہ اونٹنی کسی کام کی نہیں رہتی، نہ وہ دودھ دے سکتی ہے، نہ اولاد دے سکتی ہے، نہ اس کا کسی سے اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، بالکل بے فائدہ اور کچرا قسم کی اونٹنی کو کہتے ہیں سدا۔ تو عرب لوگ اس کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب چاہے اس کو جانور کھائیں یا یہ چر پھر کر کھانا ملے تو کھا لے، نہیں تو بھوکی پیٹ مر جائے، اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ کوئی انسان اس کا گوشت کھا سکتا ہے، نہ اسے ذبح کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ موجودہ حالت میں رکھ کر اس سے نہ یہ دودھ دے سکتی ہے، نہ اولاد دے سکتی ہے، نہ نسل بڑھا سکتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی اونٹنی کو وہ جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں سدا۔ قرآن کریم نے اسی لفظ کو یہاں پر نقل کر دیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ سدا ہے، یعنی بے فائدہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اس کو دوبارہ ہمارے پاس نہیں آنا ہے کہ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ اللہ نے جو جو نعمتیں انسان کو نوازا ہے، جن جن نعمتوں سے اللہ نے انسان کو بہرہور فرمایا ہے، جن جن نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا ان نعمتوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ ایسے سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ و عمن والوں نے مجھ کو آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اے دنیا کے انسانوں تم یہ سمجھ رہے ہو یہ آسمان و زمین کا نظام اللہ تعالیٰ نے صرف کھیلنے کے لیے بنایا، لاعبین لہو و لعب کے لیے بنایا، ایک تماشے کے لیے بنایا، اور ایک تماشا گھر بنانے کے لیے اللہ نے بنایا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی چمک دمک اور آنائیاں اور رنگینیاں اور یہ لیل پیل جو دنیا کی نظر آ رہی ہے یہ کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ صرف ایک لہو اور لعب ہے۔
یہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے، اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہے۔ جس طرح کہیں تماشا نظر آ رہا ہو، کہیں کھیل کود ہو اور لوگ اس کے ذریعے سے اپنی دنیا بنا رہے ہوں، لیکن دیکھنے والے اپنا قیمتی وقت اس کے پیچھے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے لہو و لعب کہا، ایسی چیز لہو اور لعب اس کو کہتے ہیں جس سے دیکھنے والے کو کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان۔ آج ساری دنیا کرکٹ دیکھ رہی ہے، فیفا ورلڈ کپ دیکھ رہی ہے، اور نہ جانے دنیا نے ایسی چیزوں کو ایجاد کر دیا جس سے سوائے امت کے وقت ضائع کرنے اور اپنے زندگی کو گزارنے کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے، دنیا یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی تیاری کے لیے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے زندگی موت کے مقابلے میں ہار جاتی ہے، موت جیت جاتی ہے۔ زندگی موت کے مقابلے میں ہمیشہ ہارتی ہے۔ آج تک موت کے مقابلے میں کوئی زندہ نہیں رہا، پتہ چلا کہ زندگی ہارنے کے لیے آئی ہے۔ اور موت انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت انسان کی زندگی کا عین نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک ازلی ہونا، ایک ابدی ہونا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ایسا اول ہے جس کی اولیت کا پتہ نہیں، ایسی ابتدا ہے اس کی ابتدا کسی کو پتہ نہیں، اور انتہا ایسی ہے کہ انتہا کسی کو پتہ نہیں۔ ظاہر ایسا ہے، ہر جگہ موجود ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرت جو انسان کی گردن میں ہوتی ہے، سیدھے کان کے نیچے ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے، نہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ تو اللہ جل جلالہ و عمن والوں نے اپنی صفت بیان کی، اللہ ایسا اول ہے جس کی اولیت کا پتہ نہیں، ایسا آخر ہے جس کی انتہا کا پتہ نہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے ان دو صفتوں میں سے ایک صفت انسان کے ساتھ کر دی، یہ ہمیشہ سے تو نہیں ہے، اس کا وجود عالم ارواح میں ہوا، اس کی ابتدا اللہ نے عالم ارواح میں کی، پھر وہاں سے باپ کی پیٹ میں آیا، باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کی پیٹ سے دنیا کی پیٹ میں آیا، دنیا کی پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جائے گا، اور قبر سے میدان محشر میں جائے گا، وہاں سے جنت یا جہنم میں جائے گا۔ اس کی انتہا نہیں ہے انسانی، یہ ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب اس کی انتہا نہیں ہے، یہ ابد الآباد تک رہے گا۔ ایسی زندگی اللہ نے انسان کو دیا، اب اس کا اختتام نہیں ہوگا، بس انتقال ہوتا چلا جائے گا۔ عالم ارواح سے منتقل ہوا، انتقال ہوا، زمین میں آیا، باپ کی پیٹ میں گیا، باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے دنیا کی پیٹ میں آیا، پھر قبر کے پیٹ میں جائے گا، اور پھر میدان محشر میں کھڑا ہوگا، وہاں سے اللہ اس کا فیصلہ کرے گا جنت یا جہنم، مرے گا نہیں، اب اختتام نہیں ہوگا۔ ایسی زندگی کی تیاری کے لیے جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس زندگی کی ابتدا ہوتی ہے موت سے، اس زندگی کی ابتدا ہوتی ہے موت سے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، اے دنیا کے انسانوں جہاں کہیں رہو، دنیا کے جس کونے میں رہو، کوہساروں میں، گلزاروں میں، پہاڑ کی کوکھ میں، اور پہاڑ کی چوٹیوں پر، زمین کی تہ میں، کسی بھی ہو، اور ہواؤں میں بکھر جاؤ، فضاؤں میں کھو جاؤ، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو جمع کرے گا۔ اینما یأتیکم اللہ جمیعا، اللہ تمام کو کھینچ کر لے کر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے یقین تو ہے لیکن مجھے یہ بتا تو زندہ کیسا کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں یقین نہیں کہ مجھ پر کہ میں کیسا زندہ کروں گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقین تو ہے بلا،
वलाकिन यतमइन्न क़ल्बी, लेकिन मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए, अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए मैं देखना चाहता हूँ तू कैसे अल्लाह क़यामत के दिन इन हवाओं में बिखरे हुओं को, फिजाओं में खोए हुओं को, जंगल और बयाबान में गुम होने वालों को और शेरों और चीतों की खुराक बन जाने वालों को, राख बना के उड़ा दिए जाने वालों को और चीतों और कौवा और परिंदों के पेट में चले जाने वालों को आप कैसे जमा करेंगे, मैं वो जाहिरी तौर पर देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअत मिन अत-तय्र, एक परिंदा ले लो, अर्बअत मिन अत-तय्र, एक परिंदा ले लो, उस परिंदे को टुकड़े चिक्का बोटी कर दो, उसका रुआ अलग कर दो और पहाड़ों पर फैला दो और उसके एक एक गोश्त को मिला कर और उसको टुकड़े कर गत्रबूत कर दो, आपस में ऐसा मिला दो कि उसे कोई जुदा न कर सके, ऐसा टिक्का बोटी कर उसको मिला लिया गया और पूरे पहाड़ों पर बिखेर दिया गया। फिर वह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा अब आवाज लगाओ परिंदे तू आ जा। तो वो परिंदा ऐसा आ रहा है, किधर से उसकी बोटी उठ रही है, इधर से पर उठ रहा है, इधर से पैर उठ रहा है, उधर से आंख उठ रही है, आंख का कुछ हिस्सा इधर के पर से, आंख का कुछ हिस्सा उधर के पहाड़ से, नाखून का कुछ हिस्सा इधर से, नाखून का कुछ हिस्सा इधर से, सन सेकंड में वो परिंदा वापस जैसे कि तो हो गया। फरमाया अल्लाह ऐसा जिंदा करेगा। इसलिए हमें दुनिया में रहते हुए क्या करना है, दुनिया में रहते हुए मनमानी नहीं, रब चाही जिंदगी को गुजारना है कि अल्लाह मुझसे कैसे राजी हो जाए, मेरी मौत कैसे सही तरीके से आ जाए, मेरी मौत इस हाल में आए कि मैं बिस्तरे मरद पर हूँ और अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुझे निज़्ज़े जां सुना रहे हो, जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हो, फरिश्तों की तरफ से ऐलान हो रहा हो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना, वो नफ्स, वो इंसान जिसने अल्लाह की फरमाबरदारी करके, अल्लाह के हुक्म पर चल कर, नबी की शरीयत पर अमल करके, नबी की सुन्नत को जिंदा करके अपने नफ्स को बाइत्मीनान बना दिया है, अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की मारिफत पर मुतमईन हो गया है। ए नफ्स मुतमइन्ना इरजिई, चलो रब्बिक रादियतम मर्दिया, ऐसे रब की तरफ जो तुझसे राजी हो चुका है, ऐसे रब की तरफ चल कि जिंदगी में तूने उसे राजी करने के अलावा कुछ काम न किया, अब ऐसे रब की तरफ चलो जिस जो तुम्हारे से राजी हो गया। इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, कहाँ जाना है, फदखुली फी इबादी, मेरे नेक बंदों के ठिकाने के पास, जहाँ मेरे बरगुज़ीदा नेक बंदे होते हैं, जहाँ सालिहीन होते हैं, उन जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत की हवाओं में, जन्नत के महलों में, जन्नत की नहरों में और जन्नत के ठिकानों पर, उनकी मसरियों पर चलो। कहाँ चलना है, फदखुली फी इबादी, वो सारे बंदे कहाँ हैं, वदखुली जन्नती, वो मेरी जन्नत में है, वो मेरे मोमिनीन के लिए जो ठिकाना मैंने जन्नत बनाया है ये सब वहाँ पर है। ये कब होगा, जब हम अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम को पूरा करके मौत को सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज जो जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, जिस सुबह और शाम से आज हम गुजर रहे हैं, जिस माशरे में हम पनप रहे हैं, वो माशरा जिना की तरफ, शराब की तरफ, नशों की तरफ, अपनी जवानी को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। आज थोड़ी दूर जाकर देखो है कि मस्जिद से बाहर निकलने का माहौल ऐसा खतरनाक, बेहयाई का, फहाशी का, अय्याशी का, उरियानियत का ऐसा माहौल हमने खुद बना दिया है कि हम गुनाहों से बचना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, कि बेहयाई के अड्डे हम ही कायम कर रहे हैं, नशा हम ही फरोख्त कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत है उस शख्स पर जो शराब लाने वाला भी हो, देने वाला भी हो, खरीदने वाला भी हो, उसको जगह देने वाला भी हो, हत्ता कि आपने फरमाया अल्लाह उसके फरिश्तों की, मेरी यानी नबी की भी लानत है उस शख्स पर जो इन सब चीजों को देख रहा है फिर भी उसको मना नहीं कर रहा, उसको रोक रहा नहीं है, ऐसे शख्स पर भी लानत है। ये माशरा दिन पर दिन तबाही की तरफ जा रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जिस बाप का बेटा शराब पीता है वो बाप रोजाना मरता होता है,
صبح بھی مر رہا ہوتا ہے، شام میں مر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا نوجوان 21-22 سال کا طاقتور بیٹا جو انقلاب برپا کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، دنیا بنا سکتا ہے، دین بنا سکتا ہے، کئیوں کی زندگی کا سہارا بن سکتا ہے، لیکن وہ جب دیکھ رہا ہے یہ شراب کا عادی بن چکا ہے، یہ افیون کا عادی بن چکا ہے، یہ ہیروئن کا عادی بن چکا ہے، یہ گانجا اور دوسری نشیلی چیز کا عادی بن چکا ہے، وہ باپ روزانہ مر رہا ہوتا ہے۔ اس باپ کے بچے باپ کی موجودگی میں یتیم ہوتے ہیں۔ جن بیٹوں کا باپ، جن بیٹیوں کا باپ شراب پیتا ہے، نشے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں بیٹے اور بچیاں یتیم ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی ہے، وہ دوسروں کے گھر کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اس لیے کہ اس کو نشے کی عادت ڈالی ہے۔ ظالم ہے وہ معاشرہ جو ان کو نشے کی چیزیں فروخت کر رہا ہے، جو ان کے انہیں مہیا کر رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں تھما رہا ہے۔ تھمانے والا بھی مسلمان ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم جو امت کے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں، یہ ظالم جو امت کے پھولوں کو جو ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نشے کی گولیاں تھما رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان ہاتھوں سے کبھی سکھ نہیں آ سکتا، ان پیسوں سے کبھی سکون نہیں آ سکتا، ان پیسوں سے بنے ہوئے بلڈنگ میں کبھی وہ چین سے سو نہیں سکتا۔ وہ نبی کی امت کو داؤ پر لگا رہا ہے، وہ نوجوانی برباد کر رہا ہے۔ وہ جس بیٹی کا شوہر بنے گا، وہ بیٹی اپنی حیات میں جیتے جی مرے گی، وہ بیوہ ہو جائے گی، اس کا شوہر ہوگا لیکن پھر بھی وہ بیوہ ہوگی، لوگ اس پر کلی کے نوجوان اس پر نظر ڈالیں گے کہ اس کا شوہر شراب پیتا ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ اسی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے رات کا اندھیرا ہے، لائٹ چلی گئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، او بندے تیرا رب وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ہمیشہ جاگ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب وہ ہے جو رات کا اندھیرا، دنیا کی زمین کی چٹان اور دنیا کی کوئی چیز اس کے نظر کو روک نہیں سکتی، وہ لگاتار گھات میں ہے، تاک میں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہاں ڈھیل دیا ہے، موقع دیا ہے، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے، وہ تاخیر کر رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس دن انسانیت کی آنکھیں چکا چوند ہو جائے گی، اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی۔ ہاں یہ دن بھی آنے والا تھا جہاں پر سب کچھ پہلے سے زیادہ موجود ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے انسان کے گناہ کرتے وقت جو وقت ہو رہا ہے، جو ٹائم ہو رہا ہے، جو ماحول اور موسم بنا ہوا ہے، اسی طریقے کا پورا ماحول اللہ قیامت کے دن اس مجرم کو بتلائیں گے کہ دیکھ گناہ زمین پر جس وقت تو گناہ کر رہا تھا، یہ وقت تھا، یہ موسم تھا، یہ ٹائم تھا، یہ جگہ تھی، پورا ہو کہ وہ موسم اللہ بتلائیں گے۔ اس وقت اللہ کہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں دنیا میں مومنین کے ساتھ مل کر رہے ہو، فرما برداروں کے ساتھ مل کر رہے ہو، آج فرما برداروں کے ساتھ تمہارا حشر نہیں ہوگا، آج مومنوں کے ساتھ تم جمع نہیں ہو سکتے، آج الگ ہو جاؤ، بیٹا ادھر کو ہوگا، باپ ادھر کو ہوگا، استاد ادھر کو ہوگا، شاگرد ادھر کو ہوگا، مرید ادھر کو ہوگا، شیخ ادھر کو ہوگا، وہاں پر سب فرق کر دیا جائے گا، وہاں آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی۔ اس لیے نوجوانوں یہ روزانہ جو نشہ کی طرف ہمارے نوجوان جا رہے ہیں، یہ اپنی نسل کو برباد کر رہے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک خوبصورت عورت نے ایک نوجوان کو بلایا اور گناہ کی دعوت دی، کہا منہ کالا کر لے، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں کر سکتا تو پھر خنزیر کا گوشت کھا لے، کہا یہ بھی حرام ہے، یہ نہیں کر سکتا، کہا یہ بچے کو قتل کر دے، کہا یہ بچے کو قتل نہیں کر سکتا، کہا شراب پی لے، کہا شراب بھی حرام نہیں پی سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بنی اسرائیل کے نوجوان پر اس عورت نے تلوار اٹھایا کہ ابھی قتل کر دوں گی، شراب پی لے۔ اس نے شراب پی لیا، شراب پینے کے بعد خنزیر کا گوشت بھی کھایا اور بچے کو بھی قتل کر دیا اور زنا بھی کر دیا۔ آپ نے فرمایا رأس کل خطیئۃ الخمر، ہر برائی کی جڑ ہے یہ نشہ ہے، شراب ہے۔ اس میں انسان اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھ رہا، بیوی کو بیوی نہیں سمجھ رہا، اور شراب پینے میں بیوی کو طلاق بھی دے رہا، اور میں تو شراب میں طلاق دیا تھا۔
تو شراب بھی پانی کا گھونٹ تھوڑی ہے اس کو پی کر طلاق دیں گے. اللہ بولیں گے ارے بچہ میرا بندہ غلطی سے پی لیا تھا اس لیے طلاق نہیں ہوئی. شراب پی کر بھی طلاق ہو جاتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اتنا خطرناک جملہ آپ نے فرمایا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس حدیث کو پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے, لوگ اپنی منکوحہ سے زنا کریں گے. صحابہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ اپنی بیوی سے انسان کیسے زنا کر سکتا ہے, اپنی منکوحہ سے کیسے زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا زنا اس طریقے سے ہوگا کہ وہ اپنے بیوی کو طلاق دے گا, وہ طلاق دے کر بیوی نکاح سے نکل جائے گی, پھر اپنے بیوی سے بلا کر کہے گا کہ میں نے طلاق دیا, تجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے, کسی اور کو معلوم نہیں ہے, اس لیے تو بھی چھپا لے میں بھی چھپا لیتا, اسی طرح زندگی گزاریں گے. اور فرمایا یہ زنا ہوگا, اور زنا کر کر بغیر توبہ کے مرنا انسان کفر پر مرتا ہے, انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الزانی حین یزنی فهو مؤمن, کہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے ایمان اس کے سر سینے سے نکل کر سر کے اوپر صاحبان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. جب چور چوری کرتا ہے ایمان اس کے سینے سے نکل کر اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے, اور جب زنا ختم ہوتا ہے چوری ختم ہوتی ہے وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ ایمان واپس آ جاتا ہے, ورنہ وہ بغیر ایمان کی زندگی گزارتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں بھائیو عزیزو یہ بے حیائی والا معاشرہ, اس معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے. یہ امت تو پاکیزہ ماحول دینے کے لیے آئی تھی, یہی بے حیائی کا اڈا بنا رہی ہے. یہ امت کو عدل سکھانے آئی تھی, یہی جھوٹی اور غیبت اور فریب اور دھوکے کے بازار گرم کر رہی ہے. میرے بزرگوں بھائیو عزیزو ہم نبی کے پیروکار ہیں, ہم نبی کی سیرت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے ہیں. اگر ہمارے اندر سے نبی کی سیرت ختم ہو گئی, اللہ کے احکام ٹوٹ گئے, تو لوگ ہم سے کیا سیکھیں گے؟ بد اخلاقی سیکھیں گے, اور وہ یہ سمجھیں گے قرآن حدیث یہی ہے جو مسلمانوں کے اعمال ہے. ہم بھی غارت ہوں گے اور ہم کو دیکھ کر دوسری قومیں بھی دنیا کے اسلام سے متنفر ہوں گے. ہم بھی جہنم میں, وہ بھی جہنم میں, ہماری بھی بربادی ان کی بھی بربادی, اور یہ سارا حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا. اس لیے میرے بھائی بزرگ عزیز و دوستو اپنی زندگی کو موت کو سامنے رکھ کر گزارے. نامعلوم کس گلی میں ہماری شام ہوگی, ہم سانسیں گن کر لے کر آئے ہیں, دل کتنے مرتبہ دھڑکے گا یہ کاؤنٹنگ ہو چکی ہے, کتنی سانسیں ہوں گی وہ کاؤنٹنگ ہو چکی ہے, کتنے دانے کھائے گا وہ کاؤنٹنگ ہو چکی ہے, کتنے گھونٹ پانی پیے گا وہ سارا سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے. جب انسان ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سب لکھ دیا جاتا ہے. شقیٌ او سعید, کہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا, کتنا جیے گا کتنا جیے گا, اور یہ کب مرے گا, اس کے کون کتنا کھائے گا اور کتنا بچائے گا, یہ سب لکھا ہوا ہے. اس لیے دین بقدر مشقت ہے. اللہ کے دین پر جتنی محنت کرو گے اللہ کا اتنی معرفت حاصل ہوگی. دنیا میں جتنی بھی محنت کر لو ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے. اس لیے حلال طریقے سیکھیں, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں, نشہ والی چیزوں سے بچائیں, ہر ایسی چیز سے بچائیں جس سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہو.